ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج کے ہمارے ویڈیو کا عنوان ہوگا علامہ اقبال کی قومی شاعری۔ عزیز طلبہ، آج کی اس ویڈیو میں ہم علامہ اقبال کی قومی شاعری پہ بات کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ علامہ اقبال دور جدید کے عظیم الشان مسلم مفکر و فلسفی اور شاعر ہیں۔ مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے میں جتنا مؤثر کردار اقبال کی شاعری نے کیا، شاید ہی کسی اور کی شاعری نے کیا ہو۔ ان کا درد مند دل مسلمانوں کی زبوں حالی اور قسم پرسی کو کوڑتا رہا اور امت مسلمہ کو بالعموم اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بالخصوص سیاسی، معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے بلند کرنے کی تجویزیں سوچتے رہے۔ اقبال نے ایک ماہر طبیب کی مانند قوم کی بیمار نبض پر ہاتھ رکھا اور اس کی دیرینہ بیماری کی صحیح اور درست تشخیص کی۔ ان کی قومی شاعری پر بات کرتے وقت ان کی شاعری کا پس منظر مختصر طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اقبال کی شاعری کا پس منظر جاننے کے لیے مسلمانان ہند کی بالخصوص 1857 کے انقلاب کے بعد کی تاریخ پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ آزادی کی اس جنگ میں ناکامی کے بعد مسلمان عملی طور پر جمود اور بے حسی کا شکار ہو چکے تھے اور اس عظیم انقلاب اور اس کے نتائج کو وہ اپنی تقدیر سمجھ کر وقتی طور پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ سر سید حالی شبلی اور اکبر الہ آبادی نے عملی طور پر اس جمود کو توڑنے کی بھرپور کوششیں کی۔ سر سید کی علی گڑھ تحریک، حالی کی شاعرانہ کاوشیں، شبلی کی تاریخ نویسی اور اکبر کا طنزیہ اور ظریفانہ انداز شاعری سب کچھ مسلمانوں کی اس بے عملی پرکاری ضرب تھی۔ اقبال کی شاعری اس سلسلے کی آخری اور مؤثر کڑی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوستان پر کم و بیش 700 سال حکومت کی تھی۔ بدلتے ہوئے حالات میں مسلمانوں کی دوبارہ حکمرانی دیوانے کی بڑھ پن چکی تھی۔ ہندو ذہن پورے برصغیر پر حکومت کے خواب دیکھ رہا تھا اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کا قیام دراصل ہندو ذہن کی اس مکاری، منافقت اور عیاری کا شاخسانہ تھی جس کے پلیٹ فارم سے وہ ہندوستان کی تمام اقوام کے سیاسی اتحاد کے نعرے بلند کرتے تھے۔ مسلمانوں نے جب ہندو بنیے کی اس عیاری کو بانپ لیا تو انہوں نے علیحدہ آزادی کی تحریک شروع کی۔ ابتدا میں اقبال بھی ہندو مسلم اتحاد اور محدود وطنیت کے نغمے الاپتے رہے، لیکن قائداعظم کی بصیرت افروز کی عادت میں دو قومی نظریے کے تحت پاکستان کا تصور پیش کیا اور اپنے خطبات، تقاریر اور شاعری میں اپنے اس موقف کی بھرپور وضاحت کرتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اسلاف کے کارناموں سے آگاہ کر کے حرکت و عمل اور سعی و جہد پر ابھارتے رہے۔ نتیجہ قیام پاکستان کی صورت میں نکلا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، علامہ اقبال ایک قادر الکلام شاعر ہیں جو کہ اپنے کلام پر قدرت رکھتے ہیں، جن کو اردو، فارسی، عربی زبان پر ماہرانہ قدرت حاصل ہے۔ ان کے کلام میں دریاؤں جیسی روانی اور آبشاروں جیسا ترنم ہے۔ سلاست اور روانی ان کی شاعری کے جوہر ہیں، مگر ان کے تخیل کی بلندی اور فکر کی رفعت وہ خصوصیت ہے جو اقبال کو اردو کے تمام شعراء سے ممتاز کرتی ہے، بلکہ اس علو خیال کی وجہ سے ان کا شمار دنیا کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔
ان کا فلک پیما تخیل قاری کو فکر و تخیل کے نئے نئے آفاق سے آشنا کراتا ہے۔ علامہ مرحوم کی قومی و ملی شاعری ان کے کلام کا نمایاں ترین رنگ ہے، اور اسی باعث اقبال کو دنیا کے بڑے بڑے شعراء کی صف میں جگہ ملی ہے، اور اس رنگ شعر نے انہیں حکیم الامت، فلسفی اسلام، ترجمان حقیقت اور شاعر مشرق کے معزز خطابات سے نوازا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، علامہ مرحوم نے کبھی خود کو شاعر کہلوانا پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مسلمانوں کی امت خفتہ کو بیدار کرنے میں صرف کیا۔ وہ قوم کی مردہ رگوں میں تندرست و توانا لہو دوڑانا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے اسلاف کے شاندار کارنامے یاد دلا کر قوم کی غیرت و حمیت کو بیدار کیا، اور پھر انہیں اخوت و محبت کے رشتے میں پرونے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک حساس، باشعور اور محب قوم اور محب وطن انسان کی طرح ملت مسلمہ کی پستی اور زوال کا دیانتدارانہ تجزیہ کیا، اور پھر اسلام کا عالمگیر پیغام اقوام مشرق، مسلم امت اور پوری دنیا کو سنایا۔ ان کے خیال میں حقیقی فلاح اسلام کے اس عالمگیر اور آفاقی پیغام پر عمل پیرا ہونے ہی میں ہے۔ ملت اسلامیہ کی بیداری کے لیے اقبال نے اپنا فلسفہ خودی پیش کیا، جو ان کی ساری شاعری کا محور و مرکز ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کا ہر فرد خود کو پہچانے، اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو عمل میں لائے اور خود کو ملت میں گم کرے، تسخیر فطرت اور تسخیر کائنات کے مراحل طے کر کے خود کو نیابت الہی کا اہل ثابت کرے۔ خودی اقبال کے نزدیک عرفان ذات کا نام ہے، اور یہ اطاعت الہی اور ضبط نفس سے مضبوط و مستحکم ہوتی ہے، اور اس کی غایت نیابت الہی ہے۔ اگر انسان کی خودی مضبوط و مستحکم ہو جائے تو پھر کائنات کی تمام قوتیں انسان کی مطیع و فرمانبردار بن جاتی ہیں، اور ایسے مرد مومن کی تدبیر مشیت الہی بن جاتی ہے۔ بقول شاعر اقبال ایک شعر عرض کرتے ہیں: ہاتھ ہے اللہ کا بندے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا، کار ساز۔ استحکام خودی کے اس سفر میں اقبال کے خیال میں عقل کی بجائے عشق انسان کی بہتر رہنمائی کرتا ہے، اور اس لیے کلام اقبال میں عقل کی بجائے عشق کو فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ اور لفظ عشق اقبال کے ہاں بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ علامہ مرحوم ملت اسلامیہ تک اپنا سرمدی پیغام پہنچانے کی غرض سے مختلف علامات و رموز سے کام لیتے ہیں۔ ان میں سرفہرست شاہین، جو اقبال کا محبوب پرندہ ہے، اس کی تمام صفات پیغام اقبال سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہیں۔ وہ شاہین کو پرندوں کی دنیا کا درویش قرار دیتے ہیں۔ یہ غیرت مند ہے، دلیر ہے، خوددار ہیں، بلند پرواز ہیں، کسی کا مارا شکار نہیں کھاتا، سخت ترین حالات میں زندہ رہتا ہے، آشیانہ نہیں بناتا، تیز نگاہ اور توکل شعار ہے۔ اقبال یہ تمام صفات افراد قوم میں دیکھنا چاہتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں میں۔ شاہین کی علامت اقبال کے ہاں حرکت و عمل کے طور پر آئی۔ مخصوص حالات میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل سے خوفزدہ مسلمانوں کو عمل پر ابھارنے کے لیے اس سے بہتر شاید ہی کسی اور علامت کو استعمال کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، اقبال کی شاعری حرکت و عمل کا پیغام ہے۔ وہ ملت اسلامیہ کی بیداری کے لیے زندگی میں جد و جہد، سعی مسلسل اور حرکت و عمل پر بار بار زور دیتے ہیں۔ وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جو قومیں حرکت و عمل سے عاری ہو ان کا وجود نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی شاعری فی الحقیقت ان کی وہ کوششیں ہیں جو اقبال نے مسلمانان ہند کو خواب غفلت سے جگانے اور بیدار کرنے کے لیے کی ہیں، تاکہ مسلمان یاس و قنوطیت اور بے عملی و جمود کی زنجیروں کو توڑ کر جذبہ خود اعتمادی اپنے اندر پیدا کریں، اور ملت کا کارواں جادہ عظمت کی سمت رواں دواں ہو جائے۔ چنانچہ وہ قوم کو بلندی کردار، عمل پیہم
جہد مسلسل اور استقلال، خودی اور خود اعتمادی کا درس دے کر انہیں اسلام کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اقبال کا یہ پیغام آج بھی بلکہ ہر زمانے میں مسلمانوں کے لیے دعوت و فکر عمل ہے۔ اگر ملت اسلامیہ ان کے اس سرمدی اور جاویداں پیغام کو سمجھ لیں اور اس پر خلوص دل سے عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا میں وہ آج پھر اعلی و ارفع مقام حاصل کر سکتے ہیں جس پر کبھی اس کے آباء و اجداد اور اسلاف فائز تھے۔ علامہ مرحوم کا شمار ان عظیم شاعروں میں ہوتا ہے جن کے ہاں فکر و فن اور مقصد دونوں انتہائی عظمتوں اور رفعتوں سے ہمکنار نظر آتے ہیں۔ اقبال کے ہاں شاعری اور فلسفہ دونوں گل مل کر ایک ایسا دل نواز نغمہ بن گئے ہیں جس نے فی الواقع ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کے لیے تن مردہ میں زندگی کی نئی لہریں دوڑا دیں اور ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ جو قوموں کی زندگی میں اس قدر مختصر مدت میں پیدا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اقبال کا مقصد ملت اسلامیہ کی حیات نو اور ایک منزل کا حصول تھا۔ چنانچہ قوموں کی تاریخ میں مسلمانان ہند نے صرف 90 سال کی قلیل مدت میں نہ صرف غیر ملکی تسلط سے آزادی حاصل کر لی بلکہ مقامی استعماری قوتوں سے بھی گلو خلاصی کرا لی اور اپنے مذہبی شعار و احکام کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خطۂ ارض حاصل کر لیا جہاں وہ پوری آزادی کے ساتھ خود مختار انداز میں رہ رہے ہیں۔ آئیں اقبال کے چیدہ چند اشعار دیکھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اقبال کی شاعری زندہ و توانا شاعری ہے، اس لیے اس میں قنوتیت کی بجائے رجائیت کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ ان کا کلام مردہ دلوں میں حیات نو اور ولولہ ہائے تازہ بیدار کرتا ہے۔ ان کے جذبات و خیالات ان کی قوت ایمانی سے سرشار ہو کر ان کے پرشکوہ اسلوب میں ڈھلتے ہیں تو ایک جلالی کیفیت کے علمبردار بن جاتے ہیں۔ ان کا لب و لہجہ اس قدر توانا اور بلند آہنگ ہے کہ قاری کشاکش حیات میں سینے تان کر مصائب و شدائد کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ خود میں پانے لگتا ہے اور یہ چیز اس کے اندر قوت عمل پیدا کرتی ہے۔ چند اور اشعار علامہ اقبال کے ملاحظہ کریں۔ شعلہ بن کے پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، خوف باطل کیا کہ ہے غارت گر باطل بھی تو۔ اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں۔ سما سکتا نہیں پہنائے فطرت میں میرا سودا، غلط تھا اے جنوں شاید اندازۂ صحرا تیرا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ عزیز طلبہ، اقبال کی شاعری کا آغاز تو وطن پرستی اور محدود وطنیت کی حامل نظموں سے ہوا، مگر مرور ایام کے ساتھ ان کے اس نقطۂ نظر میں وسعت پیدا ہوئی۔ ہندوستان اور انگلینڈ کے معاشروں کے قریبی مطالعے سے یہ بات ان پر خوب واضح ہوئی کہ محدود وطنیت کا جذبہ تباہ کن جذبہ ہے جو بالآخر جول عرض کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور انسان کو مختلف اوطان میں محدود کر کے ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے، اور پھر یہی جذبہ نازی ازم اور بشیزم کی صورت میں انقلاب چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے پر اسلام کا نظریہ ملت ایک وسیع اور عالمگیر جذبہ ہے۔
چنانچہ اقبال نے عالم اسلام کو ایک ہی رشتے میں پرونے کے لیے وسیع تر ملت کا تصور دیا، اگرچہ اس تصور کے ابتدائی نقوش سید جمال الدین افغانی کے حامل تھے ہیں۔ اقبال نے ان تصورات کو عملی شکل دی اور مسلمانوں کی پستی اور زوال کے اسباب کا تجزیہ کیا اور اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ مسلمانوں کو ایک قوم کی بجائے ایک ملت سے منسلک کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے بڑی جرأت مندی کے ساتھ مسلمان قوم میں ذات، قوم، برادری، نسل اور خون کے بتوں پر کاری ضربیں لگائیں اور انہیں خواب غفلت سے جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ ملت اسلامیہ میں جذبہ خود اعتمادی پیدا کر کے امت مسلمہ کے کارواں کو جادِ حیات پر پھر سے رواں دواں کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسی ہی شاعری کو پیغمبری کا جز قرار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اقبال نے بلندی کردار، عمل پیہم، جہد مسلسل، استقلال اور اخوت و محبت کا درس دیا۔ چنانچہ اس قسم کے لازوال اشعار ان کی نوک سے سرزد ہوئے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر۔ بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہاں گیری، محبت کی فراوانی۔ عزیز طلبہ، آخری بات جو اقبال کے سلسلہ میں ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ انتہائی عشق تھا اور انہیں یہ جذبہ موروثی طور پر اپنے والد سے منتقل ہوا تھا۔ آپ کے ذکر پر آپ کی آنکھیں پرنم ہو جایا کرتی تھی اور تلاوت قرآن کے دوران اقبال اکثر رو اٹھتے تھے۔ آپ کی زبان کی سب سے بڑی خواہش روزے رسول پر حاضری تھی۔ اللہ ہم سب کو ادھر پہنچائے، مگر چونکہ یہ مقدر میں نہ تھی اس لیے نہ ہو سکی۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جس والہانہ انداز میں آپ کا ذکر کیا وہ آپ کے ساتھ اقبال کے قلبی اور ذہنی، جذباتی اور دینی تعلق کو بخوبی واضح کرتا ہے۔ صرف چند اشعار پر اکتفا کرتے ہیں۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ آئے کائنات کا مانی و دی رباب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو۔ عزیز طلبہ، اقبال کی غزل اگرچہ ہمارے اس مضمون کی حدود سے باہر ہیں، لیکن یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ اقبال نے غزلوں کو بے پناہ وسعت سے ہمکنار کر دیا۔ ان کے شاعری اور شاعری ان کے فن کا اعجاز ہے۔ مختصر یہ کہ اقبال نہ صرف 19ویں اور 20ویں بلکہ مستقبل کی بہت سی آنے والی صدیوں کے شاعر ہیں۔ شکریہ عزیز طلبہ۔ تو آج کی اس ویڈیو کا یا آج کی ہماری اس کلاس کا عنوان تھا علامہ اقبال کی قومی شاعری۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پہ نئے ہیں یا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں۔ اس طرح کے ویڈیوز سے استفادہ کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔